شروع کرتا ہوں اس خالق اکبر کے نام سے، جو مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس کے قبضے میں ہر ایک سانس کی ڈور ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا کریم اور غفور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ اکرام، قابل احترام مہمانان گرامی اور میرے پیارے ہم وطنوں، عزت مآب حاضرین محفل، آزادی رب العزت کا وہ عظیم عطیہ ہے جس کا شکرانہ ہم جتنا بھی ادا کریں کم ہے۔ اس پرمسرت دن کی مناسبت سے آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وطن کی مٹی ذرا تو مجھ سے کلام کر لے، تیرے مجاہد تیرے سپاہی سلام کرتے ہیں، جب تک ہے زندگی یہ دعا ہے رب قدوس سے، تیرے پرچم کو ہم ہمیشہ فلک پہ سلام کرتے ہیں۔ آج کا دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ آزادی کی اس تڑپ، جدوجہد اور لازوال قربانیوں کا نام ہے جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع دیا۔ آج ہم اس عظیم دن کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جو ہماری پہچان، ہماری غیرت اور ہماری آزادی کا استعارہ ہے۔ عزیز حاضرین محفل، وطن کی مٹی سے خوشبوئے وفا آتی ہے، یہاں کی ہواؤں سے جوش صبا آتی ہے، یہ وہ چمن ہے جس کی پاسبانی کی خاطر ہر ایک سر سے کٹنے کی صدا آتی ہے۔ کسی بھی نیک اور بابرکت کام کی شروعات اس ذات کے نام سے کی جاتی ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، غفور الرحیم اور قادر مطلق ہے، وہ ذات جو اندھیروں میں روشنی دکھاتی ہے اور جس کا کلام بھٹکے ہوئے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، جس کے دستے قدرت میں دونوں جہاں کی بادشاہی ہے، جو بے کسوں کا سہارا، بے سہاروں کا والی اور ہم سب کا پروردگار ہے۔ جلیل ہے وہ جمیل ہے، وہ رحیم ہے وہ کریم ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ علیم ہے وہ حکیم ہے، اسی کے حکم سے چلتی ہیں یہ ہواؤں کی گردشیں، وہی ہر ذرے کا مالک، وہی سب کا رب عظیم ہے۔ آئیے آج کی اس پروقار تقریب جشن آزادی کا باقاعدہ آغاز رب کریم کی مقدس اور بابرکت کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دوں گی کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی سحر انگیز اور خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما کر ہمارے دلوں اور اس محفل کو منور کریں۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اور خوش بختی یہ ہے کہ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ ذات بابرکت جس کے قدموں کی دھول بھی عرش بری کے لیے باعث فخر ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی خوش الحانی سے ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی میٹھی اور پرکش آواز میں آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا۔ خواتین و حضرات، آزادی وہ پھول ہے جو شہداء کے پاکیزہ خون سے سیراب ہوتا ہے۔ یہ پرچم جو آج ہمارے سروں پر پروقار انداز میں لہرا رہا ہے، اس کے سبز اور سفید رنگ میں ان ہزاروں لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے کل پر قربان کر دیا۔ ہم نے سینوں پہ کھائی ہیں گولیاں لیکن تیرے پرچم کو کبھی ہم نے جھکنے نہ دیا، اپنی جانیں تو لٹا دی اس وطن کی چھاؤں میں، پر تیرے وقار پر کوئی حرف آنے نہ دیا۔ وہ ہنس کر دار پر چڑھ گئے، انہوں نے سینوں پر گولیاں کھائیں، مگر اس پاک سرزمین پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ آج ہم ان تمام شہداء، غازیوں اور سرحدوں کے پاسبانوں کو سرخ سلام پیش کرتے ہیں۔ کٹ گئے جو سر مگر جھکنے نہ دی ہم نے جبیں،
ان مجاہد پاسبانوں کی شجاعت کو سلام، جن کے خون پاک سے سنوارا ہے یہ گلستان پاک، ان تمام ارض وطن کے شہداء کو سرخ سلام۔ ان شہداء کی قربانیوں اور وطن سے محبت کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں۔ کیا زبردست اور دل چھو لینے والا خراج تحسین تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں وہی باوقار اور زندہ رہتی ہیں۔ یہ ننھے پھول، یہ کلیاں، یہ کھلتے ہوئے چمن، انہی کے دم سے روشن ہے ہمارا یہ وطن، انہی کے ہاتھوں میں ہے اس دیار کی تقدیر، یہ سچ کریں گے علامہ کا خواب، اس کی تعبیر۔ خواتین و حضرات، بچے ہمارے ملک کا روشن مستقبل ہیں اور ان کی معصوم ادائیں جب جذبہ حب الوطنی میں ڈلتی ہیں تو منظر دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اب ہمارے سامنے اسکول کے ننھے منھے بچے ایک خوبصورت ٹیبلو پیش کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کی ثقافت، یکجہتی اور بچوں کی وطن سے محبت کی عکاسی کرتا ہے۔ آئیے زبردست تالیوں کے ساتھ ان ننھے مجاہدوں کا استقبال کیجیے۔ تاریخ نے دیکھی ہے صداقت کی یہ تصویر، ایمان و یقین سے ہی بدلتی ہے تقدیر، سینچا ہے اسے ہم نے شہیدوں کے لہو سے، آسانی سے ٹوٹے گی نہ یہ عزم کی زنجیر۔ حاضرین وقار، آزادی ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس کی قیمت صرف وہی قومیں جانتی ہیں جنہوں نے اس کے لیے خون کے دریا عبور کیے۔ یہ ملک ہمیں تشتری میں رکھ کر نہیں ملا، اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہداء کا پاکیزہ خون اور ماؤں کی دعائیں شامل ہیں۔ نہ پوچھ میری محبت کی انتہا کیا ہے، میرا وطن ہی میری دعا، میری وفا کیا ہے، یہ سر بھی تیرے لیے، یہ جاں بھی تیرے لیے، اے پاکستان تجھ سے بڑھ کر اور آسرا کیا ہے۔ عزیز دوستو، آزادی کا دن جہاں خوشیاں منانے کا موقع ہے وہیں یہ ہم سے ایک عزم مانگتا ہے۔ اس ملک کی باغ دوڑ اور اس کا مستقبل ہم نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم علم، محنت، سچائی اور باہمی اتحاد کو اپنا شعار بنا لیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس پاک سرزمین کا پرچم کامیابی سے لہرانے سے نہیں روک سکتی۔ خواتین و حضرات، اب وقت ہے ایک ایسے باصلاحیت اور پرجوش مقرر کو اسٹیج پر بلانے کا جس کی آواز میں وطن کی محبت کا جوش بھی ہے اور سچائی کی تڑپ بھی۔ تو میں دعوت دیتی ہوں کلاس اشتم کی طالبہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے گا، بلند تالیوں کے ساتھ۔ خدا کرے کہ یہ گلشن سدا معطر رہے، ہمارے ملک کا پرچم فلک پہ برتر رہے، نہ آئے آنچ کبھی اس کے چاند تارے پر، دعائے نصرت و رحم خدا مسلسل رہے۔ آئیے آج کے اس تاریخی دن پر ہم سب مل کر یہ عزم کریں کہ ہم اپنے عمل اور کردار سے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کریں گے اور اس کی پاک مٹی پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ شاداب اور محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ الہی عرض وطن کو سدا تو شاد رکھ، ہر ایک آفت و آسیب سے آزاد رکھ، چمکتا رہے یہ وطن دنیا کے نقشے پر، تو اس چمن کے ہر ایک پھول کو آباد رکھ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔